جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا جو زیادہ سوتے ہیں تو ان کی عمر میں برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم 4 نصیحتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم جب بھی اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں، بڑوں سے ملتے ہیں، پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یہی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج میں 4 نصیحتیں رکھوں گا، وہ آپ بھی سنیے گا، میں بھی سنوں گا اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ وہ کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوہ لبنان کے بہت سارے اولیاء کرام کی صحبت میں رہا اور ان میں سے ہر ایک نے مجھے نصیحت کی کہ اے ابراہیم، جب تم لوگوں میں جاؤ تو ان کو 4 یہ نصیحتیں لازمی کیا کرنا۔ اب وہ 4 نصیحتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 کہ جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے وہ عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں ان لوگوں کے لیے سوال کا جواب مل گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، تو وہ کھانا کم کر دیں، انشاءاللہ عبادت میں لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ نمبر 2، جو شخص زیادہ سوتا ہے تو اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو شخص بہت زیادہ 24 گھنٹوں میں سویا ہی رہتا ہے تو اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور طبی حوالے سے کم از کم ہر بندے کو 6 سے 8 گھنٹے سونا لازمی ہے۔ نمبر 3، جو شخص لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا سے مایوس ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ جب اس کی یہ نیت ہوگی کہ لوگ میری واہ واہ کریں تو وہ اللہ کی رضا سے مایوس ہو جائے گا۔ یہاں میرا مشورہ یہ ہے، آپ جو بھی کام کریں وہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، جو شخص زیادہ غیبت کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، بولتا رہتا ہے، وہ اسلام پر نہیں مرے گا۔ یہاں میرے وہ بہن بھائی غور کریں جو زیادہ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے رہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام پر نہ مریں۔ جیسا کہ فرمایا گیا نا، جو زیادہ بولتا ہے وہ اسلام پر نہیں مرے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان 4 نصیحتوں کو یاد رکھ کے اس کو آگے پھیلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔